نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ البقرہ 174 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھیڑ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی حلال اور حرام کی پہچان کرائی جا رہی ہے جو کہ آج تک نہیں مسلمانوں کو ہو سکی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر
یہ لوگ جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی اپنے پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی تھیں، اور ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ وہ ہولڈ ان کا تھا کہ لوگ ان کے کیریکٹر کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی تھی، بس انہوں نے ایسا ایک یعنی منافقت کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا کہ ان کی اصل شکل چھپ چکی تھی۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت کو، فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ اب اگر غلام نہیں ہے تو اب بھی اس کی جگہ پر مقروض کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی ہیں متقی۔ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنا احسان کیا ہوا ہے کہ ہر چیز میں وہ انعام کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، دنیا میں نوازنے کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ انسانوں کے لیے، وہ نیکوکاروں کے لیے آسمانوں پر دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا ہے جس نے اس عالم کو پیدا، اس کو کیا کہیے، خرد خاموش ہے اور دل یہ کہتا ہے خدا کہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا۔ قصاص کیا ہے، خون کا بدلہ خون، یہ ڈیٹیل سے آئیں گی آگے چیزیں، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یعنی جتنا نقصان ہوا ہے اس کے مقابلے کا برابر کا بدلہ لیا جائے۔ اور لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کی لاش کو مسلح کیا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں تو بدلہ لینے والا بھی ایسے کرے گا، اس سے منع کیا گیا۔ جان لے سکتے ہو، لیکن اگر اس نے انتہائی غلط طریقے سے جان لی ہے تو تم اس طرح نہیں لے سکتے۔ اسلام نے پھر اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کا بدلہ آزاد سے لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہوئی ہو تو عورت سے قصاص لیا جائے۔ اب اس میں یہ اس لیے کھول کے بتایا گیا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑے قبیلے کا آدمی ایک کسی چھوٹے قبیلے کے آدمی نے قتل کر دیا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں 2 یا 3 آدمیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی ایک جان کے بدلے وہ ایک جان سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اور اسی طرح اگر یعنی کوئی ہے کہ اگر عورت کو قتل کیا گیا ہے تو وہ اونچے خاندان کی ہے، اونچے قبیلے کی ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی پھر اس طرح کیا جاتا تھا۔ یا بعض دفعہ یہ کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو قتل کیا تو 2 عورتوں کو ان کے مقابلے میں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کا انہوں نے اپنے عجیب عجیب سے حساب رکھے ہوئے، تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک جیسا بنایا ہے۔ اگر وہ تمہارا جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اگر بڑے قبیلے کا یا اونچے قبیلے کا ہے تو تم اس کے بدلے میں 2 یا 3 آدمیوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں خون بہا بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ یہودیوں میں صرف قصاص ہے، وہ دیت نہیں لیتے، تو بلڈ منی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک احسان ہے قاتل کے اوپر۔ قاتل کے اوپر یہ ایک احسان ہے، یہ نرمی ہے کہ اس کی جان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بدلے میں اس سے مال لے لیا گیا، اس سے رقم لے لی گئی۔ تو یہ بھی قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یعنی اس میں دونوں طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے
کہ قاتل رقم تو لے لے لیکن رقم پہ مان تو جائے کہ میں دے دوں گا مقتول کے وارثوں کو، لیکن اس میں جب وہ دینے کا موقع آئے تو تھوڑی دے دے پھر رک جائے، یا دینا ہی نہ چاہے، یا بہت زیادہ دینے میں تنگ کرے، یعنی وعدہ خلافی کرے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے کیا ہوگا کہ وہ دل میں یہ سوچے کہ رقم تو لیں تو قتل تو ہم نے اس کو کرنا ہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے یہ جو قانون دی ہے بلڈ منی کا، تو یہ جان انسان کی اس میں بچ جاتی ہے۔ اور پھر کچھ قبائل ہیں ایسے، قبائلی علاقوں میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ ان کا رواج تھا کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا جاتا تھا اور جرگہ بٹھایا جاتا تھا تو جرگہ کہتا تھا کہ 6 مہینے کے بعد فیصلہ دیں گے۔ اس میں انہوں نے کیا چیز رکھی ہوئی تھی کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے لواحقین بہت زیادہ پرووک ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لینے دینے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن جب ان کو 6 مہینے کا وقفہ دیا جاتا ہے تو اس دوران وہ سوچتے ہیں، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ واپس آتی ہیں، وہ اپنے ایک تھوڑے سے نارمل انداز میں آ جاتے ہیں کہ وہ جو ایک دم سے انتقام لینے کا یعنی آگ لگ گئی ہوئی تھی جو، وہ پھر تھوڑی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت اس کے بچے ہیں اور ان کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو اگر ہم بلڈ منی لے لیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دستور ہی یہ رکھا ہوا کہ 6 مہینے کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس پر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص میں زندگی کیا ہے کہ دراصل جو کسی شخص کو قتل کرتا ہے وہ انسانیت کی حرمت کو پامال کرتا ہے، کہ ایک انسان کی جان جس کو اللہ نے زندگی بخشی ہوئی ہے، وہ اللہ کا کام ہے جان لینا، اور اس نے ہمارا وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو وہ اس میں اللہ کی قوت میں اور اللہ کی قدرت میں اور اللہ کے اختیار میں اپنا ہاتھ ڈال کے اس کو پہلے قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور دوسرا، وہ اس قانون کو پامال کرتا ہے، اس نے اس قانون کو پامال کر دیا جس میں انسان کی جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اور حفاظت بخشی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس میں زندگی ہے، یعنی اگر ایک شخص قتل کرتا ہے اور اس کو سر عام پھانسی دے دی جاتی ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگوں کو عبرت ہوتی ہے اور وہ پھر اس طرح کا عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقین پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اس کو بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت کہا گیا تھا جب وراثت کا قانون جو سورۃ النساء میں بیان کیا گیا ہے وہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کے موضوع 3 ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی طرح قرآن کے علوم بھی 3 ہیں کہ علم الفرائض ہے، یہ جو وراثت کا قانون ہے، اور ایک علم السنہ ہے، اور ایک علم المحکمات ہے جس میں واضح احکامات دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس وقت کی بات ہے جب پورا وراثت کا قانون جو ہے وہ نازل سورۃ النساء میں نہیں ہوا تھا، تو اس لیے پھر یہ بتایا گیا کہ جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو وہ وصیت لکھے، اور اگر اس وقت وہ شخص جو ہے وہ نزع کے عالم میں ہے اور وہ اپنی وصیت لکھوا رہا ہے تو جو لوگ پاس ہیں وہ ان کے مفادات وابستہ ہیں تو وہ جان بوجھ کے اس کو بدل دیں، اور جس کو اپنا فائدہ، یعنی مثال کے طور پہ اگر وہ شخص جو ہے اس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے اور وہ وصیت لکھوا رہا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ کوشش کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ اچھا سوچ لوں، تو اس طرح وہ بدل کے کچھ کا کچھ کر دے۔ کئی اور رشتوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کرنا جو ہے وہ گناہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی سے ایسے ہو جائے، یعنی وہ محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی سے کیا ہے اور بعد میں لوگ پھر آپس میں جو وارث ہیں ان کو نزع سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ترمیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہ روزے رمضان، رمضان، را رحمت، میم مغفرت، اور ذات جو ہے وہ جہنم سے رہائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ 2 ہجری 2 شعبان سوموار کے روز مدینہ میں روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے 3 روزے رکھوایا کرتے تھے، یعنی 13 اور 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کے 3 جو درمیان کے دن ہوتے تھے ان میں وہ روزے رکھے جاتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو 12 مہینے میں وہ تقریباً اتنا ہی بن جاتے ہیں، لیکن اب اس طرح فرض کر دیا کہ پورے 1 مہینہ تم روزے رکھو گے۔ اور چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تو پھر دوسرے دنوں میں اپنی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں اور روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، یعنی 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ زیادہ بھلائی کیا کرے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ دیکھیں یہ بھی منسوخ آیت ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب روزے پوری طرح فرض نہیں کیے گئے تھے، یعنی فرض تو کیے گئے 1 مہینے کے، لیکن اس میں یہ ڈھیل دی گئی تھی کہ اگر تم رکھ بھی سکتے اور نہیں رکھنا چاہتے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو گے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ممانعت ہو گئی۔ یہ تو اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سب سے بڑی خصوصیت رمضان کی یہ ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب ناسخ اور منسوخ، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ہی آیت سے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وہ آیت نکالی نہیں گئی ہے، رکھی بیچ میں ہی گئی ہے، لیکن اس کو اس آیت نے منسوخ، یہ ناسخ ہے، اور جو منسوخ ہوئی اس کو منسوخ کہا جائے گا۔ تو اب کیا کہا گیا کہ جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ پہلے کہا گیا کہ رکھ بھی سکتے نہیں، یعنی رکھنے کی استطاعت رکھتے ہو اور پھر بھی نہیں رکھتے تو چلو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن اب یہ سہولت ختم کر دی گئی۔ اب صرف وہی لوگ روزہ چھوڑیں گے جو سفر میں ہوں یا وہ مریض ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے سفر میں روزے رکھے بھی اور چھوڑے بھی، یہ اس کی یعنی اختیار پر کسی شخص کے چھوڑا گیا ہے، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگر یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا روزہ سے ہے۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یعنی سفر میں تھا تو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں۔ جنگ کے موقع پر آپ حکماً روزوں سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے کی قوت پیدا ہو۔ حضرت عمر کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ جنگوں میں گئے، اور وہ دونوں مرتبہ رمضان تھا۔ ایک دفعہ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی اور دوسری فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور ہم نے روزے چھوڑے۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے فرما دیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہیں لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ طریقہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو عورتیں جو اپنے پیریڈز میں روزے چھوڑتی ہیں وہ ان پہ فرض ہیں کہ وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کریں، اور بھی کسی مجبوری سے اگر چھوڑا جائے تو بھی اس کو پورا کرنا فرض ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اے میرے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہی ہوں،
پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لبیک کہنے کا کیا طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے اور تم سے درگزر فرمایا ہے۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور پھر راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سپیدہ صبح کی دھاری سے نمایاں نظر آ جائے۔ اب اس میں یہ ہوا تھا کہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہودیوں میں یہ اور عیسائیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں بھی شروع میں جو ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جائز رشتہ بنایا ہوا ہے تو ان سے یہ کوتاہی ہو جاتی تھی، یعنی وہ اس کا لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑے گناہ گار اور خطا کار سمجھتے تھے، تو پھر اس کے لیے اجازت دے دی گئی کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق بنا سکتے ہو۔ اور ان میں کیا ہے، ان میں کیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا تھا، اور ان میں یہ تھا کہ جو جاگ رہا ہے وہ کھا لے اور جو سو گیا ہے وہ کھا پی بھی نہیں سکتا، اور دوسرا جو مباشرت ہے وہ بھی حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر یہ بات اچھی طرح کھول دی گئی کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک تمہیں دونوں کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہوتے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ عام روزوں میں تو اس کی اجازت دے دی گئی، لیکن اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط روی سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ مال نہ کھاؤ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں کمزور ہے، جیسے یتیم ہوتے تھے تو ان کے مالوں پہ قبضہ کر لیا جائے، یا کسی شخص کے لیے کہ رشوت دے کے، تو معاملہ اپنے یہ جو ہماری سوسائٹی میں عام ٹرینڈ ہے کہ رشوت دے کے لوگ دوسروں کے حق مار لیتے ہیں، یہ بھی نہ کیا جائے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ملکیت کے ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے تھے، تو پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا تو اس چیز سے ناجائز فائدہ اٹھا کے وہ اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ حضرت امام جعفر نے فرمایا، بندہ نماز میں دل کی حفاظت کرے، مجلس میں زبان کی حفاظت کرے، دسترخوان پر حلق کی حفاظت کرے، اور گھر سے نکلے تو آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرے۔ یہ بھی ان کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ انسان جب ان اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہ ان کی بھی عبادت کہلاتی ہے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین حج کی علامتیں، یعنی ہماری ایک نیچرل کیلنڈر ہے، ہمارا جنتری ہے، ہماری ایک فطری، جس سے ہم اپنے دنوں کے حساب رکھتے ہیں۔ نیز اور حج کی علامتیں یعنی دیکھیں ہر سال ہمارے یعنی قمری اور شمسی ہونے کی وجہ سے کہ ہمارا جو اسلامی انداز ہے وہ قمری مہینوں کا ہے، اور دوسرا جو عیسائی والا یعنی جو ہم دوسرا یوز کرتے ہیں عیسوی، وہ یعنی اس کا شمسی حساب کتاب ہے، تو اس حساب سے ان کا 10 دن کا فرق ایک سال میں یا 11 دن کا ایک سال میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارے روزے کی اور جو ہمارا حج ہے ان کا ٹائم بدل جاتا ہے، اور پھر ہر موسم میں یہ چیزیں پھیر پھیر کے آتی ہیں۔ ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو،
नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाज़ों से आया करो और अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फ़लाह नसीब हो जाए। इसमें भी उनके एक रस्म जो उनमें एक रिचुअल जो उन्होंने बनाई हुई थी बड़ी अजीब व गरीब सी, कि जब कोई शख्स उम्रा या हज का एहराम बांध लेता तो उसके बाद अगर वो थोड़ा ही आगे गया और उसको किसी काम से घर आना पड़ गया है तो वो अब दरवाजे से, जिस दरवाजे से वो गया था वहाँ उसमें से वापस नहीं आ सकता। अब वो पिछवाड़े से आएगा, चाहे वो दीवार तोड़ के रास्ता बनाए, चाहे वो खिड़की में से कूद के आए, तो वो उस दरवाजे से, जिस दरवाजे से वो गया था सामने वाले से, उससे एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ बताया गया कि ये तुम्हारी खुद साख्ता चीज़ें हैं और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा इनसे मुकाबला हो जाए और इन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। फितना क्या होता है? परसिक्यूशन, यानी इंसान किसी ग्रोह या शख्स को महज इस बिना पर जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए कि उसने रायजुल वक्त ख़यालात और नज़रियात की जगह दूसरे ख़यालात और नज़रियात को कबूल कर लिया है। तो ये उस ज़माने में था ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे थे, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा बुरा है, कि ये जो सिचुएशन तुमने पैदा कर दी है जिसमें यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक तुमने ज़िंदगी बसर करना उनके लिए दोबर कर दिया है, तो ये फितने की हालत है। और इस्लामी जंग का मतमय नज़र ये है कि इस फितने की जगह ऐसी हालत कायम हो जिसमें बंदे सिर्फ़ कानून इलाही के मती फरमान बनकर रह सकें, यानी ऐसी जगह जहाँ अल्लाह के कानून के मुताबिक इंसानों को ज़िंदगी बसर ना करने दी जाए। मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़ें तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूकें तो तुम भी उन्हें मारो, कि ऐसे काफरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि ज़ालिमों के सिवा और किसी पर दस्तराजी नहीं करनी। ये देखें, जब तक आप मक्का में रहे तकरीबन 13 साल, तो कहा क्या जाता था, मुसलमानों के ऊपर जब बहुत मजालिम होते थे तो बहुत तकलीफ़ में आते थे और वो चाहते थे कि हमें हाथ उठाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन उनको हमेशा ये कहा गया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद लो सब्र और नमाज से। तो उनको वहाँ हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन ये मदनी सूरत है और यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि अगर वो खाना काबा के करीब भी तुमसे जंग करे, हालांकि उसके इर्द गिर्द तो जंग करना है ही हराम, लेकिन अगर वो ज़्यादती वहाँ भी करते हैं तो तुम ये ना सोचो कि हम यहाँ जंग नहीं कर सकते, इन्होंने हमें मार लिया है, इन्होंने कत्ल कर दिया, हम नहीं कर सकते, फिर तुम जवाबन कार्रवाई करोगे। यहाँ ये भी इजाज़त दी गई और उन पर हाथ उठाने की इजाज़त भी दे दी गई। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा, लिहाजा जो तुम पर दस्तराजी करे तुम भी उसी तरह उस पर दस्तराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो और अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उससे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। यहाँ हज और उम्रे की बात हुई तो उम्रा तो खैर ओपन है, यानी मुकर्ररा दिनों के अलावा ज़ियारत काबा करना, सही करना, ये उम्रा कहलाता है, और मुकर्ररा दिनों में तमाम मनासिक अदा करना वो हज कहलाता है। तो हज की 3 किस्में हैं। एक हज अफरात है, यानी इसमें सिर्फ़ हज का ये एहराम बांधा जाता है, इसमें सिर्फ़ हज का एहराम बांधा जाता है। और दूसरा हज क़रान है, इसमें हज और उम्रा दोनों का इकट्ठा एहराम बांधा जाता है, पहले उम्रा किया जाता है फिर हज किया जाता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया और ये सबसे अफजल है। और तीसरी किस्म तो मत्ता है, यानी इसमें यह है कि एहराम बांधा जाए, उम्रा अदा किया जाए और फिर जब हज का वक्त आए तो 8 ज़िलहज को दोबारा से एहराम बांध कर हज भी अदा किया जाए। तो इसमें यह कहा गया कि जब तक कुर्बानी जो है वो कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए तो तुम
اپنے سر نہیں منڈوا سکتے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اور اس وجہ سے وہ اپنے سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 1 بکری کی قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ پہلے اس کے لیے بھی عمرہ میں بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جو نیک کام بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوں گے، جو نیک کام بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ہے نا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ہو ایسا کردار انسان کا مومن کا ہو کہ شیطان بھی اس کو دیکھ کے مومن بن جائے، مسلمان ہو جائے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زاد راہ ساتھ لے کے چلو کہ یہ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ، اور دوسرے لوگ بھی جو ارد گرد سے آتے تھے ان مقاصد کے لیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنا یعنی خرچہ لے کے جائیں گے زاد راہ، یعنی اگر ہم اپنے پیسے ساتھ لے کے جائیں گے، اپنا خرچہ ساتھ لے کے جائیں گے، تو یہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اس کو یہ پسند ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں اور زاد راہ ساتھ لے کے نہ جائیں۔ اور اس وقت ان کو ٹھہرانا، یعنی ان کا سقایا اور رفادہ اور ہر طرح سے ان کو انٹرٹین کرنا، وہ اہل مکہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ یہ اب جو اتنے کرائے ہو گئے ہیں، یہ پہلے یہ سسٹم نہیں تھا۔ وہ والنٹیریلی یہ سب کچھ کرتے تھے اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا، تو اس لیے بھی ان کے دل میں یہ تھا کہ زاد راہ کے بغیر ہی کام ہمارا بن جائے گا، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں بھی اس دور میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا کاروبار کر لیں گے، یعنی ہم ایسی کوئی چیز لے جائیں جس کو ہم وہاں جا کے فروخت کر سکیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہو، تو یہ وہ سمجھتے تھے یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بیچ میں یہ دنیاوی کام کیوں کریں؟ لیکن اس کی ممانعت اسلام میں نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ اب اس میں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو منا سے عرفات جاتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے، یعنی رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ ٹھہرتے تھے، اور لیکن بعد کے زمانے میں یعنی منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر وہ واپس اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد منا میں جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ اہل مکہ جو تھے، اہل قریش جو تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپ گریڈڈ لوگ ہیں، ہمارا احترام اور ہماری عزت دوسرے عام لوگوں سے زیادہ ہے، اور ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم منا سے پہلے عرفات جائیں اور وہاں سے ہم مزدلفہ آئیں۔ وہ سیدھا ہی منا سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، اور عام لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے۔ تو پھر اس چیز کو بالکل منع کر دیا گیا کہ ایسا تم نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر کوئی یعنی جو عرفات میں قیام نہیں کرے گا، اس کا حج ہی تصور نہیں ہوتا۔
یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ تو کیا ہوتا تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جلسے وغیرہ کرتے تھے، وہاں جا کے ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے اور ان کے بڑے گن گاتے تھے، اور اپنے بتوں کے بڑے یعنی ان کی بھی بڑی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ تو اب اس چیز سے روک دیا گیا کہ مینا میں بیٹھ کر تم یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان نہیں کرو گے، اس طرح کی رنگ رلیاں نہیں مناؤ گے، بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو گے، وہاں بھی تم اللہ ہی کا ذکر کرو گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی مقرر ہو گیا سب کچھ، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اس کی تقدیر مقرر ہو جاتی ہے، وہ تو میں نے تمہیں دینا ہی ہے، مانگو یا نہ مانگو دنیا تمہیں ملے گی۔ یہ ہمارا ایک احساس ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو شاید یہ یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے پھر بھی ہمیں دعائیں مانگنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں جو اس نے دینا ہوتا ہے اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم آخرت نہیں مانگو گے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے، تو وہ بن مانگے نہیں ملے گی اور نہ بغیر جد و جہد کے ملے گی۔ اس کے لیے اسٹرگل کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 دن میں واپس چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی 12 ذی الحج کو واپس چلے جائیں مینا سے یا 13 کو، دونوں باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو کچھ دیر ٹھہرا پھر بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ الیہ تحشرون، کہ اس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اس کے پاس تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو کس طرح؟ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت ہے کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ یہ ہمارے فیزز ہیں۔ ایک فیز عالم ارواح میں تھا، وہاں ہم وعدہ الست کر کے آئے، مان کے آئے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر دوسرا فیز زندگی کا ہے جو ہم گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا فیز برزخ کا ہوگا۔ برزخ ہوتا ہے پردہ، یعنی نہ ہم دنیا میں ہوں گے نہ آخرت میں ہوں گے، ایک پردے میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوگا۔ پھر چوتھا فیز میدان حشر میں ہوگا جو آخری اور دائمی فیز ہوگا۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ کیا مطلب؟ قسمیں کھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ قسم کھانے والا انسان ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو صادق اور امین ہوتے ہیں ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن ایٹ ٹائمز بعض دفعہ لوگوں کو یقین دہانی کرانے کے لیے قسم کھانی پڑ جاتی ہے جب کوئی اعتبار نہ کر رہا ہو، پھر بھی اس سے حت الامکان بچنا چاہیے۔ اور قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اور چیزوں کی، اولاد کی اور فلانے کی اور ٹمکانے کی یہ قسمیں جو ہیں یہ نہیں کھائی جا سکتی۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جاتی ہے، اور قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اس معاملے میں اپنا گواہ ٹھہرا لیا ہے، اپنا ضامن بنا لیا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ یہ جو حکمران لوگ ہوتے تھے جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے، کھیتوں کو آگ لگا دینا اور لوگوں کو قتل کرنا اور عمارتوں کو نقصان پہنچانا، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بس جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے، اس میں جو چیز دل چاہا وہ کر لی اسلام کی، اور اب دل ہی کم چاہتا ہے اسلام کی باتیں ماننے کو، اور جس پہ دل نہ مانا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے اتنی اپنی لاجکس ڈھونڈ لی، اتنی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ لی کہ دوسرے کو لگے کہ وہی جھوٹا ہے، جو حق بات کر رہا ہے وہی جھوٹا ہے. اس طرح کے حالات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اب ان پا لینے کے بعد تم نے جو اگر لغزش کھائی تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے. ان اللہ عزیز حکیم. تو حکیم ہے تو کیا ہے کہ حکمت سے حکیم کو پہچانو. رب کو پہچاننے کے طریقے کیا ہیں، اور اس کی صنائی سے سانے کو پہچانو، اور اس کی قدرتیں دیکھو تو قادر کو پہچانو. اور ربوبیت، جب تمہارے اوپر رب تمہارا مہربانیاں کرتا ہے تو رب کو پہچانو. ربوبیت سے رب تک کا سفر کرو. اور تخلیق دیکھو تو خالق کو پہچانو. اور علم ملے تو علیم کو پہچانو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے. اور تو کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے لیے خود سامنے موجود ہو اور وہ فیصلہ ہی کر ڈالے. آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں گے. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی تھیں. پھر یہ بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اللہ اس کو کتنی سخت سزا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کھنڈرات ان کے موجود تھے، عاد اور سمود کے. اور وہ جو قوم لوط وہ بحیرہ مردار میں دفن ہوئی پڑی ہے، آج تک اس کے وہاں اثرات موجود ہیں. تو یہ تم دیکھو کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی عالی مقام ہوں گے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے بندے یہاں صبر کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے اور میرے احکامات کو مانیں گے اور زندگی کو اس طرح سے گزاریں گے اور گزر بسر کریں گے جس طرح میں نے انہیں حکم دیا ہے، تو ان کے لیے میں نے بہت عالیشان جنت تیار کی ہوئی ہے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے اور جسے چاہے حساب سے دے. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، تب اللہ نے نبی بھیجے، اور پھر شروع میں تو ایک طریقے پر تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کی ابتدا ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی. ہر نبی کے اوپر صحیفے ضرور نازل ہوتے تھے، کتاب رسولوں کو دی گئی. ایک مکمل شریعت ہمیشہ رسول کو دی جاتی ہے، لیکن صحیفے نبیوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوں ان کا وہ فیصلہ کریں. اور ان کے اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا گیا تھا. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں دیں، سب سے زیادہ جو جھٹلایا وہ یہودیوں نے جھٹلایا تھا جن کے ہاتھ میں تورات تھی. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اور انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم لوگوں نے بھی یہی سمجھ رکھا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ اپنی امت کے لیے روتے روتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. تو یہ خوش فہمیاں ہمارے اندر بہت ہیں، اور ہم بڑے مان میں ہیں کہ ہمیں ہمارے رسول بچا لیں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ شفاعت کبریٰ کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ ہم عمل چھوڑ دیں.
ساری دنیا کی برائیاں کریں، ساری دنیا کی نافرمانیاں ہر طرح کی اللہ کی کرتے پھریں، اور اس کے بعد ہماری توقع یہ ہو ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر تم لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ وقت نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا تھا. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو. اب دیکھیں اس کی ترتیب بتا دی گئی. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. کیا کرو اپنے والدین پر، سب سے پہلے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ان پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یہ کیا ہوا تھا کہ وہاں تو یہ بہت کہتے تھے مکہ میں، جب بہت زیادہ ظلم ہوتے تھے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں. لیکن جب پھر آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں ایک اسٹیٹ بن گئی. اب دیکھیے یہ قانون سازی ہو رہی ہے، آئین اور دستور مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا. تو اس وقت پھر انہیں جنگ کا حکم دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ اب تم ان پر ہاتھ اٹھاؤ، اب تم ایک اسٹرانگ بیس پہ کھڑے ہو. تو اس وقت بھی جو جن کا ایمان کمزور تھا یا جو منافق تھے وہ اس چیز سے گھبراتے تھے. یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو کیا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے اچھی ہو اور وہ تمہیں ناپسند ہو. اس لیے کہ جنگ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے اس میں فائدے ہوئے. آپ دیکھیں اگر یہ جنگیں اتنی جو ہوئیں اور پھر مکہ فتح ہوا تو وہ بھی بغیر جنگ کے نہیں ہوا تھا. تو اس لیے بعض اوقات جنگ ناگزیر ہوتی ہے، اور یہ ایک فطرت کا نظام ہے کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں. تو جب ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر اس وقت وہ پس و پیش کر رہے تھے. تو اس کا ذکر ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ روکنا اور خدا پرستوں پر اسے بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ اور خونریزی شدید تر ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ پھیلانا، فتنہ میں نے پرسیکیوشن ابھی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ یہ جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے. تو اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے. یہ کیا ہوا تھا کہ اس وقت جاسوسی کے لیے جو آج کے ہائی ٹیک سسٹم ہے وہ تو تھے نہیں. جاسوسی کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، پھر وہ خبریں لے کے آتے تھے اور اس طرح پھر جنگیں کی جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلہ کے مقام پر 2 ہجری میں 8 آدمیوں کا ایک دستہ نخلہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے وہاں بھیجا، اور انہیں ہدایت فرما دی تھی کہ تم نے صرف جاسوسی کرنی ہے، نقل و حرکت کا جائزہ لینا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہ افواہیں اٹھتی تھیں کہ حملہ ہونے والا ہے. تو اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے، اس کی جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور ان کا مقصد یہی تھا.
آپ نے ان کو بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو قتل کر دینا. لیکن وہ وہاں پہنچے تو اتفاق سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ تھے اس میں، تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ایک بندے کو قتل کر دیا اور باقیوں کو پکڑ کے اور سارا سامان لے کے تو مدینہ میں واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے اس کو بیت المال میں اس مال غنیمت کو جمع نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا تھا اور ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا تھا، لیکن ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. تو اس سے انہوں نے پھر بڑی زیادہ لے دے کی تھی کہ یہ خود تو کہتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں قتل کرنا بہت برا ہے. تو وہ کیا حساب تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ تھا کہ رجب ختم ہو گیا اور شعبان شروع ہوا ہے کہ نہیں. تو وہ 29 اور 30 کی بات ہوتی ہے تو ان کا خیال تھا کہ شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ شروع نہیں ہوا تھا، وہ رجب کا ہی مہینہ تھا اور رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں آتا ہے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ بڑے اسلام کے دعوے دار بنتے ہیں، تو دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا ہے. تو پھر ان کو جواب دیا گیا کہ جو یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ قتل کرنا یہ بہت برا انہوں نے عمل کیا، تو تم نے جو ساری حرکتیں کی ہوئی تھیں وہ کیا اچھی تھیں؟ اور قتل جو فتنہ ہے وہ تو قتل سے بھی برا ہے، یعنی اگر انہوں نے قتل کیا تو تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سے زیادہ برا تھا. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے بھی پھیر لے جائیں گے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی ہمیشہ تجدید ایمان کی دعا کرتے رہنی چاہیے. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ ہماری زندگی کا اختتام ایمان کی حالت میں کرنا، صحت اور تندرستی کی حالت میں کرنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، بے آبرو نہ کرنا. یہ بھی بڑی اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. تم میں سے جو کوئی دین سے پھرے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے زیادہ امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں پوچھتے ہیں تو یہ آپ سے آگے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. تو اس میں شراب اور جوئے کے بارے میں انہوں نے پوچھا. کہو یہ دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں اس کو بہت زیادہ غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو. یہ جو کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، تو یہ فائدے شراب کے نہیں بتائے گئے، بلکہ وہ بڑے سخی لوگ تھے اہل مکہ. وہ ان کا وتیرہ تھا کہ وہ ڈرنک کرتے تھے اور گیملنگ کرتے تھے، تو اس کے بعد جو وہ جیتتے تھے تو وہ غریب لوگوں کی طرف اچھال دیتے تھے، تو اس سے غریبوں کو کچھ رقم مل جاتی تھی اور ان کا بھلا ہو جاتا تھا. شراب کا بھلا اس میں نہیں کہا گیا، لیکن بہت سارے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں، تو یہ بالکل غلط اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ شراب کا پہلا حکم ہے. اس سے پہلے ایک تنبیہ آئی تھی سورۃ النحل کی 67 آیت میں کہ وہ کیا تھی؟ وہ تنبیہ تھی، ایک خبردار کیا گیا تھا مومنوں کو کہ تم اس سے پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو اور اس کے علاوہ بھی بناتے ہو. یعنی تم انگور اور کھجور سے پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو اور اس کے علاوہ بھی، یعنی جو اس کے علاوہ بناتے ہو وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو اس میں بھی انڈائریکٹلی شراب کو ایک غلط چیز کہا گیا تھا، لیکن کوئی حکم نہیں تھا. یہ پہلا حکم ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان میں بڑی خرابی ہے اور اس سے بچو، اگرچہ فائدے ہیں لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ ہے. تو یہ پہلا حکم 219 آیت سورۃ البقرہ میں دیا گیا. اس کے بعد سورۃ نساء کی 23 آیت میں پھر یہ دوسرا حکم آیا جس میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب ہرگز نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں. اور پھر تیسرا حکم آیا جس میں سورۃ مائدہ کی 90 اور 91 آیت میں، جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟
کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ صاف صاف اپنے احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ دیکھیں یہ ہمیں، جو میں نے پڑھا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہمارے لیے تو بے حساب چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے۔ ہماری وارڈروبس بھری ہوتی ہیں، ہمارے گھر کچن ہمارے برتنوں سے بھرے ہوتے ہیں، گھر فرنیچر سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بہت ہی زیادہ ویل آف ہے تو ان کے تو فوراً میں ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، پاکستان میں وہ اپنے اکاؤنٹ ہی نہیں کھلواتے، تو یہ جو بینک بیلنس ہیں اور یہ اور وہ، تو یہ کیٹیگریز ہیں نا، تو ہر ایک کے پاس بہت زیادہ وافر مقدار میں ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت کے لیے تو 4 جوڑے کافی ہیں، کیا ہم 4 پہ اکتفا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے مومن بندے بننے کی کوشش زیادہ نہیں کرتے ہیں، یہ مجھے اعتراف ہے کہ ہم زیادہ کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارے اندر اتنا توکل آ جائے کہ ہم بہت، اللہ ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، کہ حرص جمع کرنے کی بالکل نہ دلوں میں رہے۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر کو تمہارے بھائی بند تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس معاملے پر تم پر سختی، چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر دیتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے بعد ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ جب جنگیں ہوئیں تو اس میں بچے یتیم ہو جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، تو پھر اگر کوئی چچا بچ گیا ہے یا چچا شہید ہو گیا، تایا بچ گیا، تو اس طرح وہ لوگ پھر ان یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور اگر ان کی جائیداد اور ان کے اثاثے ہوتے تھے تو اس کو ملا جلا کے وہ خرچ کر لیتے تھے۔ لیکن جب یہ آیات آئیں کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں، جب پیچھے ہم نے پڑھی بھی ہیں کہ وہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے خائف ہو گئے اور انہوں نے ہر چیز ان کی علیحدہ کر دی۔ تو اب اس میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھی، ایک جگہ پہ کھانا پکانا اکٹھا ایک بات ہے اور پھر علیحدہ علیحدہ سب کچھ کرنا، تو اس میں ان کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں۔ تو پھر دوبارہ ان سے کہا گیا کہ نہیں، تم ایسا نہ کرو، تم ان کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، لیکن تم حساب رکھو، اس میں بھی حساب ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے اس میں بھی حساب رکھنا۔ تو یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، یعنی غلام مسلمان سے نکاح کر لو اپنی بہنوں بیٹیوں کا، لیکن ان سے نہ کرو جو مشرک ہیں۔ تو یہ صاف ممانعت کر دی گئی یہاں، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہوں۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق حاصل کریں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے۔ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے۔ گندگی کی حالت ہے یعنی وہ گندگی بھی ہے اور بیماری بھی ہے، اور اس میں یعنی عورت بڑی کمزوری کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو یہاں کھول کے بیان کر دیا گیا کہ اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اس میں ممانعت صرف سیکشول ریلیشن شپ کی ہے، لیکن یہودی کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس چیز کو کھولا گیا کہ وہ اپنی عورتوں کو علیحدہ کمرے میں رکھتے تھے۔ ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچن میں آئیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھانا پکائیں یا لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھیں، جیسے انہیں کوئی اچھوت کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو کھولا گیا ہے کہ تم جب تک وہ اس حالت میں ہو تو تم سارے کام ان سے کروا سکتے ہو۔ اور ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائے نماز طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے باتیں کھولی گئی، تو انہوں نے پھر ان کو وہ پکڑائی تھی۔ تو اس لیے بھی کہ یہودیوں کا بڑا ہولڈ تھا ان لوگوں پر، تو یہ چیزیں پھیل نہ جائیں، تو اس چیز کو کھول دیا گیا۔
لیکن ان سے سیکشل ریلیشن شپ نہ رکھنا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ رک جائے، پہلا جو طہر ہے وہ کہا گیا، اور دوسری دفعہ یہ کہا گیا کہ جب وہ اپنا ایک ویک کمپلیٹ کر لیں اور نہا دھو لیں تو پھر تم ان سے ریلیشن شپ بناؤ گے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور کامیابی کا معاہدہ سنا دو. تو یہاں جو کہا گیا ہے اس کو تو میرے سے بھی سوال اس کے کیے گئے، اس کو بھی بہت زیادہ غلط طرح بیان کیا جاتا ہے اس آیت کو بھی، کہ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے جاؤ چاہو جاؤ. تو یہ مطلب نہیں ہے. جو اللہ نے جائز اور حلال طریقہ ہمیں بتایا ہوا ہے اسی پر ہی عمل کرنا ہے. جیسے کھانا پکانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے طریقے سے کھانا پکاتا ہے، اسی طرح اس عمل کے بھی فرق طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ ان نیچرل لسٹ کسی طرح شامل نہیں. مجھے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے. ان نیچرل لسٹ کہیں بھی اس میں نہیں ہے. کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے غلط طریقے سے اپنی حاجت پوری کرے. اگر کوئی مرد یہ کرتا ہے تو اسے ملعون قرار دیا گیا، لعنت زدہ قرار دیا گیا. اور بچیاں جو ہیں وہ ہوشیار رہا کریں، مائیں بھی خبردار رہیں، اور اب شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کے حالات جانچتی رہا کریں کہ اس طرح کے اگر حالات ہوں تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. تو اس میں کہیں یہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ تم مستقبل کی فکر کرو. کیا کہا گیا کہ مستقبل، یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا. تو کسی بھی چیز کی زیادتی، یعنی ہر وقت سیکس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال کے طریقے کو پسند کیا ہے. ہر عمل میں انسان کے اعتدال ہونا چاہیے. اللہ کا بنایا ہوا یہ جائز تعلق ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہے. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس ضرور ہوگی، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تو یہ قسم کھانے کی جو ہے یہاں بتائی گئی ہے کہ قسم کھانا جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور لیکن جو قسمیں ایک لوگ تکیہ کلام کے طور پہ ہر چیز میں قسمیں یہ ہے، قسم سے یہ ہے، قسم سے یہ، ہر بات میں وہ یہ کہیں گے. اب یہ لوگ اس طرح کے کم ملتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں بہت زیادہ ایسی خواتین امی کے پاس آیا کرتی تھی جو بات بات پہ قسمیں کھایا کرتی تھی. اب مجھے یہ لوگ کم ملتے ہیں جو اس طرح بات بات پہ لگ قسمیں کھائیں. لیکن جو سچے دل سے قسم کھائی جائے گی تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اس کو اہلا یا ایلا کہا جاتا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار جو شوہر ہے وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تم سے تعلق جو ہے اپنا سیکشول نہیں رکھوں گا. تو اس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر قسم نہ کھائی جائے اور انسان اس طرح ہی کسی کا رجحان زیادہ نہیں ہے یا ویسے بھی کوئی کہیں چلا گیا تو اس سے نہیں یہ ہوتا. چاہے کوئی 1 سال شوہر باہر رہے اس میں یہ نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی قسم کھا لے کہ میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کو 4 مہینے سے زیادہ، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو تب بھی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر قسم کھانے کے بعد انہوں نے دوبارہ تعلق نہیں بنانا تو پھر 4 مہینے کے بعد یا تو اس کو طلاق دو گے یا اس سے رجوع کرو گے. اس سے زیادہ تم یہ قسم کھا کے اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. اللہ ہرگز ایسا نہ کرنا چاہے.
انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر اگر آمادہ ہو جائیں تو عدت کے دوران میں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ عدت کا ٹائم بتایا گیا کہ اگر مینسس اس کو عورت کو ہو رہے ہیں اور وہ 3 مینسس تک اس کی عدت ہوگی، طلاق کی عدت 3 مینسس پیریڈ ہے، اور اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے فکس 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے، چاہے عورت کی کوئی عمر ہو۔ اور اگر وہ پریگننٹ ہو تو پریگننسی جب اس کی یعنی جب ڈلیوری ہوگی تو پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کی پریگننسی کا پیریڈ بہت لمبا بھی باقی ہے تو وہ پورا وقت اس کا عدت میں گزرے گا، اور اگر اس کا فوراً ہی 10-15 دن کے بعد ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس طرح یہ اللہ نے قانون سازی اس میں کی ہوئی ہے۔ عورتوں کے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ دیکھیں اس میں جو ایک نیو جنریشن ہے وہ اس پہ بڑی سیخ پا ہوتی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مرد کو اللہ نے ایک درجہ بلند دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے، یعنی یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے سب کچھ، تو اس میں کوئی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی حکومت کے بھی 2 بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، ایک بادشاہ ہوتا ہے ایک وزیر ہوتا ہے۔ تو مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ نگران ہیں، محافظ ہیں، کفیل ہیں، ان کی حیثیت بادشاہ کی ہے، اور بیوی کی حیثیت وزیر کی سی ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں سنبھالتا سارا کچھ وزیر ہے، ڈیوٹی ساری وزیر کی ہوتی ہے، وزیر کام زیادہ کرتا ہے اور وہی بیوی کا حساب ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اب اس میں بھی 2 دفعہ طلاق، اس میں یہ خاص ایک ہے، یہ میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں بڑے غلط طریقے سے اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے۔ تو اصل کیا طریقہ ہے طلاق دینے کا؟ قرآن اور حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ میں ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں کہ مینسز ہوئے بغیر اس کے ساتھ ریلیشن شپ سیکشول ڈیولپ کیے، بغیر تعلق بنائے، اس کو 1 طلاق دے دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا جب کہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اس وقت طلاق دینا درست نہیں، بلکہ ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر وہ پاک صاف ہوگی تو اس کو 1 طلاق دے دی۔ پھر اگر 1 طلاق دینے کے بعد چاہے تو دوسرے طہر میں، یعنی وہ نہیں پھر اس نے رجوع کیا، 1 طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے تو بات ختم ہو گئی، لیکن 1 طلاق دے دی، وہ پیریڈ گزر گیا تو پھر اس نے نہیں اس کو طلاق دی، تو پھر دوسرے طہر میں 1 طلاق اور دے دے، یعنی درست طریقہ یہ ہے۔ اور ورنہ بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے، یعنی 1 دفعہ اگر طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہے اور رجوع نہ کیا جائے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، 1 دفعہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر رجوع نہیں کیا تو بس طلاق ہو گئی، لیکن 2 دفعہ کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے چاہے تو رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر جائے تو دونوں کے لیے 1 موقع باقی رہتا ہے۔ پھر وہ اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، 1 دفعہ کہا ہے اور عدت گزر گئی تو رجوع نہیں کیا اور دوسری دفعہ کہہ دیا طہر کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں، اور پھر وہ بھی وقت گزر گیا، پھر بھی رجوع نہیں کیا، لیکن 2 کے بعد خیال آ گیا عدت کا وقت گزرنے کے بعد، تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اتنی سہولت موجود رہتی ہے۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کا رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق بائن کہلاتی ہے، 3 دفعہ جو ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی جائیں جیسا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ دیکھیں نہیں پتہ لوگوں کو
کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دیتا تھا آپ اس کو کوڑے مارا کرتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ اربعہ یعنی چاروں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو مغلظ یعنی انتہائی غلیظ طریقہ ہے طلاق دینے کا، اس کو طلاق مغلظ کہا جاتا ہے۔ اور اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی، ہاں رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو۔ یہ دیکھیں، یہ تو یہاں تو جہیز بھی نہیں دیا جاتا، جولری بھی نہیں دی جاتی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تم دے چکے ہو، یعنی اگر ویل آف آدمی ہے اور بیوی جس گھر میں رہ رہی ہے، گاڑی استعمال کر رہی ہے، سب چیزیں استعمال کر رہی ہے، بچے ہیں، تو ان کے سسٹم کو خراب نہ کرے۔ اگر اس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہوئی ہے تو وہ اپنے لیے دوسرا گھر لے لے اور ان لوگوں کو رہنے دے، یا ان کو دوسرا لے دے، ان کو کوئی اور گھر لے دے جس میں ان کو سہولت سے رکھے۔ اور اگر زوجین اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں۔ یعنی اس میں خلا کا بیان ہے کہ اگر خلا میں وہ کچھ شوہر بہت زیادہ چیزیں نام کر چکا ہے یا کچھ کر چکا ہے یا ایک ہی کر چکا ہے اور وہ واپس لینا چاہتا ہے، اس کے بغیر وہ خلا نہیں پہ راضی نہیں ہوتا، تو عورت اگر خلا لینا ہی چاہتی ہے تو دے دلا کے بھی اس طرح اس معاملے کو ختم کر سکتی ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ اب دیکھیں اس میں حلالہ کا ذکر آیا ہے۔ حلالہ یہ نہیں ہے کہ اگر غصے میں آ کے طلاق دے دی تو پھر کسی آدمی کو ڈھونڈا جائے اور اس شرط کے ساتھ نکاح کیا جائے اور اس کو بڑا لالچ دیا جائے، معاوضہ دیا جائے کہ تم اتنے دن کے بعد اس کو دوبارہ طلاق دے دو گے اور پھر خود نکاح کرے۔ یہ نہیں ہے۔ یہ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے اور کروانے دونوں لوگوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی چراگاہ میں چرتا ہے، تو ان پر لعنت بھیجی گئی ہے اس عمل کرنے والوں پر۔ یہ تو ہے کہ اگر وہ عورت دوسری شادی کر لے، اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو جائے اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب میں پہلے کے پاس جا سکتی ہوں، یا وہ طلاق دے دے دوسرا بھی، تو پھر اس کو یہ خیال آ جائے اور دونوں ہی رضامند ہو جائیں کہ ہم اب اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شرائط باندھ کے اور پیسے دے کے کسی کو خریدا جائے، تو یہ تو سخت گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم نے اس طریقہ سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس طرح عورت دوسرے پر حلال کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور تب اگر پہلا شوہر یہ خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکنا چاہیے کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسے کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تو اس میں عدت کا یہ ہے کہ اگر نکاح ہو اور لڑکی ماں باپ کے پاس ہی رخصتی نہ ہو، اور وہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، اور وہیں طلاق ہو جائے، تو پھر اس لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح خلا کی عدت بھی صرف ایک مینسس پیریڈ ہے۔ اب یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ اس دور میں رواج تھا کہ وہ 100 طلاقیں دیتے تھے، 100 نکاح کرتے تھے، تو وہ جان بوجھ کے جس خاندان سے کوئی انتقام، جس قبیلے سے کوئی انتقام لینا چاہتے تھے، اس کی عورتوں کو، ان کی عورتوں کو وہ اس طرح کئی دفعہ کرتے تھے کہ ان کو ایک طلاق دے دیتے تھے، جب عدت پوری ہونے والی آتی تو پھر دوسری طلاق دے دیتے تھے، پھر جب عدت پوری ہونے کو آئی پھر تیسری، یعنی طلاقیں بھی بے حساب اور نکاح بھی بے حساب۔ تو یہ اس دور کی عکاسی کی گئی ہے، اس میں تو ایسا
کرنا سخت ظلم ہے۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام کرو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ یہ بہت زیادہ اس میں طلاق کے معاملات سے جو میں نے بیان کیے، ابھی بھی کچھ رہ گئے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔